مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ یسوع کہتا ہے کہ نئے سرے سے پیدا ہونا اور آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا۔ تو کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں، یوحنا کی انجیل اور اس کے 3 باب 3 آیت میں لکھا ہے، یسوع نیکودیمس سے کہتا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی دیکھ نہیں سکتا۔ اس بات کے بعد نیکودیمس کا سوال تھا خداوند سے کہ انسان بوڑھا ہو کر ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو یسوع دوبارہ ان سے کہتا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے یسوع کے الفاظ ہیں کہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اسے دوبارہ نئے سرے سے جو ہے وہ پیدا ہونا ضرور ہے تاکہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکے۔ یسوع نے جب خود بپتسمہ لیا یوحنا سے دریا یردن پر تو یوحنا حیران ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آئے۔ یسوع کے الفاظ تھے کہ اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے۔ جب یسوع نے کہہ دیا کہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سب کو یہ واجب ہے کہ وہ راست بازی کو پورا کر کے آسمان کی بادشاہی کا سفر کرے۔ جب مقدس متی کے انجیل میں ہم دیکھتے ہیں 3 باب میں تو کلام مقدس بیان کرتا ہے، جب 7ویں باب میں دیکھتے ہیں متی کے انجیل میں لکھا ہے کہ یسوع کہتا ہے جو مجھے خداوند خداوند کہتے ہیں وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے بلکہ وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ بیٹا کہتا ہے کہ آسمانی باپ کی مرضی پر جو چلتا ہے وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوگا۔ اور باپ کی مرضی کیا ہے؟ مرکز کی انجیل 9 باب میں دیکھتے ہیں جب یسوع پہاڑ پر جاتا ہے اپنے 2 شاگردوں کے ساتھ تو وہاں پر یسوع کی صورت تبدیل ہو جاتی ہے اور آسمان سے آواز آتی ہے، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ بیٹا کہتا ہے کہ باپ کی مرضی کو پورا کرنے سے آسمان کی بادشاہی ملے گی اور باپ کہتا ہے کہ بیٹے کی سنو۔ اور بیٹا مقدس متی کے انجیل میں کہتا ہے کہ ہم سب کو اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے۔ تو میرے عزیزو، اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ یوحنا تو پانی سے بپتسمہ دیتا ہے اور وہ کہتا تھا کہ میرے بعد جو آنے والا ہے وہ آگ اور روح سے بپتسمہ دے گا۔ تو میرے عزیزو، جب کلام مقدس کو ہم پڑھتے ہیں ہماری رہنمائی ہوتی ہے۔ کلام مقدس بیان کرتا ہے یوحنا کی انجیل اور اس کے 3 باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم میں ہے اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح سے ہے۔ تعجب نہ کر، میں نے تجھ سے کیا کہا، تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ اور نئے سرے سے پیدا ہونے کے لیے ہمیں اس عمل سے گزرنا پڑے گا جس عمل سے یسوع گزرا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان جب اپنی زندگی میں گناہ کرتا ہے تو گناہ کے عوض جو ہے وہ انسان جو ہے وہ خدا کی بادشاہی سے دور ہو جاتا ہے۔ اور یہاں کلام مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں ایک اور حوالہ کلام مقدس میں لکھا ہے، رسولوں کے اعمال اور اس کے 1 باب اور 1 آیت میں لکھا ہے کہ اے
थिफलुस, मैंने पहला रिसाला उन सब बातों के बयान में तनसीफ किया जो यस्सु शुरू में करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जिसमें वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था रूह कुदुस के वसीले से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया, और उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर किया। चुनाचा वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादे को पूरा होने के मुंतजर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुदुस से बपतिस्मा पाओगे। तो मेरे अजीजों, जब इंसान पानी का बपतिस्मा लेता है तो यस्सु जो है वो रूह कुदुस का बपतिस्मा दे देता है, और उसके बाद जो है वो रास्तबाजी पूरी होती है और वो आसमान की बादशाही का सफ़र करना जो है इंसान शुरू कर देता है। तो ज़रूर है कि हमें इस बात पर गौर करना चाहिए, हमें यस्सु के अल्फाज पर गौर करना चाहिए। और अगर कलाम मुक़द्दस का मुताला करते हैं, जो यूहन्ना की अंजील में भी ये बयान किया गया है कि यस्सु भी शालीम में जो है वो बपतिस्मे देता रहा, बहुत सारे लोगों को बपतिस्मे दिए, और यूहन्ना के शागिर्द भी उसके पास आकर कहते हैं कि वो शख्स जो यरदन के पार तेरे साथ था, देख वो बपतिस्मा देता है, और सब उसके पास आते हैं। तो क्यों ना आज मैं और आप इस बात से महरूम रहें। वो तमाम लोग जो अभी तक रास्तबाजी पूरी नहीं कर सके, कलाम मुक़द्दस की रूह से जानें और अपने आप को तैयार करें, ताकि रास्तबाजी पूरी करके आसमान की बादशाही में दाखिल हो सके। आमीन।